والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم گناہوں سے ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیان نہیں چھوڑا بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اشعار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے اور ایک قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ ہے کہ ہم اور آپ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیے ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری گناہ کی معافی ہوگی یا نہیں، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم 40 سال 50 سال گزر جاتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار اور کیا نماز پڑھے، 50 سال تو پڑھے گے اور کیا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں۔ آج میرا موضوع کا یہی عنوان ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کی رحمت سے ناامیدی کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک عنوان یہ بھی تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے موضوع پہ بات کرنی تھی، لیکن میں بات اس وجہ سے ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ انشاءاللہ عشاء کے ٹائم میں آپ حضرات آئیے، فاتحہ بھی ہوگا اور تھوڑا سا آدھا گھنٹہ بعد ہوگی انشاءاللہ، اس لیے ابھی وقت جو ہے 15-20 منٹ میں مکمل نہیں ہوگی، پھر ہمیں بھی مزہ نہیں آئے گا اور بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی آپ اپنے بندوں اور جو ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے نا پھیلا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کل 100 جو ہے 100 رحمت ہے، کل 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے اندر دیا ہے، 18,000 مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، ایک رحمت 99 رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو خونخوار جانور ہے، شیر مثال کے طور پر، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ بھیڑیا جو خونخوار جانور ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ یا آپ مگرمچھ کو دیکھ لیجیے، تمام مخلوقات کو دیکھ لیجیے، ہر انسان کو دیکھ لیجیے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ
جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرنا، اگر وہ رحمت کا مادہ کسی نے ڈالا، سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دنیا میں جتنے بھی مخلوقات، ایک چونٹی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. یہ جو ساری رحمتیں ہیں اور یہ جو رحم کرم کا جو معاملہ چلتا ہے کہ شیر اپنے بچوں کو نہیں کھاتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جنگلات میں اپنے بچوں کو جنتا ہے. یا آپ ہرن کو دیکھ لیجئے، وہ بچے کو چاٹتا ہے، پھر اس کو جو پال اس کے بڑا کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. یہ رحم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یعنی دنیا میں ایک رحم کا مادہ دیا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. کتنی رحمتیں؟ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندوں سے کہا کہ اے میرے بندو، تم میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے نا امید مت ہو. نا امیدی ہمیں نہیں ہونا. نا امیدی کفر ہے کہ ہم اگر اپنے جانوں پر ظلم کر لیے، خود قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اصل اس آیت کے جو شان نزول ہے، کچھ جو ہے قریش کے لوگ ایمان لے کے آیا. ایمان لانے کے بعد اس وقت ایمان لے کے آ رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی اے محمد، آپ مجھے اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جو دین بہت صاف ستھرا ہے، بہت اچھا مذہب ہے. ہم بھی سمجھ گئے کہ بہت بڑھیا مذہب ہے، لیکن ہم اس دین کو قبول کریں تو کیا ہماری معافی ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے جو قتل کیا لوگوں کا اور بہت کیا، ہم نے زنا خوری کی تو بہت زنا کیا، ہم نے شراب خوری کی تو بہت شراب پیا، ہم نے سود خوری کی تو بہت سود کا کام کیا، ہم نے جوا کھیلا تو بہت جوا کھیلا. آپ جس دین کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہ دین تو بہت صاف ستھرا ہے، بہت اچھا مذہب ہے، کیا ہماری جو ہے پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا؟ ہمیں اس کا ڈر ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہ نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، نماز نہیں پڑھ کر کے، سود کھا کر کے، رشوت کھا کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک ہم اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان اللہ غفور رحیم، اور میں غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ میں بخشنے والا ہوں. اس لیے میرے محترم دوستو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائے یا سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کا جو ڈھیو مارتا ہے اس میں جو سفید سفید جھاگ کنارے پہ لگتا ہے، اگر اس کے بھی برابر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیں گے. ہم نے تو یہ سنا، توبہ کے لیے کیا شرط ہے بھائی؟ اگر ہم نے سود کھایا، سود سے توبہ کریں گے تو کیا شرط ہے؟ توبہ کے لیے شرط کم سے کم 3 چیزیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ اپنے کیے پر بچنا ہے، کہ آپ نے پاسٹ میں جو کر چکا ہے، یعنی ماضی میں جو کر لیا اس پر بچتا ہے. اس کا نہ کرنے کی کیا کرے؟ ایک دم صدق دل سے کیا کرے؟ اپنے اندر یہ کرے کہ بھائی میں نے جو پچھلے کر لیا اللہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ اپنے کیے پر شرمندہ ہو. دوسری چیز کیا ہے کہ جس طرح آپ کیے کو پچھتا رہے اس طرح شرمندہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گر گرا رہے، آ کے آنکھ میں آنسو آ جائے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ عزم بالجزم، یعنی پختہ ارادہ کرے اگر کہ ہم اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے. اگر یہ 3 چیزیں شرط ہے توبہ سے، توبہ کرنے کے لیے، اگر اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ اسی طرح کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے نہ، میرے پاس تو مانگو، کیا کرو؟ میرے پاس تو مانگو، میں دینے والا ہوں. اس لیے ہمیں میرے محترم دوستو، آج میرا اس موضوع کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اور آپ کا شکایت رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. حضرت ابو جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کے اندر یہ جو ہے متفق علیہ والا جو ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیا تھا. اس شخص کو فکر ہوئی کہ میں جو ہے نا بہت گناہ کر لیا, مجھے کیا کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا, توبہ کے لیے جو ہے عابد گزار آدمی کے پاس گیا, درویش کے پاس گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیا, مرڈر کر دیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس عابد نے کیا کہا کہ نہیں, تمہاری کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر, تم تو 99 مرڈر کر دیے ہو, تمہارا کوئی توبہ قبول ہے. انہوں نے کیا کہ اس کا بھی مرڈر کر دیا, 100 پورا کر دیا. سمجھ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, 100 پورا کر دیا کہ میرا جب راستہ ہی نہیں ہے شریعت میں, کوئی جو ہے معافی ترافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو تیرے بھی قتل کر دیتے, 100 پورا کر دیتے ہیں. اب کیا پھر اس آدمی کو فکر ہوا, کیونکہ اس کو توبہ کا جو ہے دل میں جو ہے دل کے اندر گھس گیا تھا کہ مجھے توبہ کرنا ہے. پھر انہوں نے جو ہے لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ مجھے کوئی ایسا بتایا کہ جہاں میں جا کے توبہ کس طرح کرنی ہے میں معلوم کروں. تو ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں جو ہے جگہ پہ ایک بہت بڑا عالم ہے, اس کے بعد جاؤ, تمہیں بتایا کہ توبہ کس طرح کرنی ہے. دوستو, وہ شخص جیسے ہی جا رہا تھا, اس کے بعد راستے میں اس کے پاس موت آ پہنچی. کیا ہوا, اس کے پاس موت آ پہنچی اور وہ کیا وہیں انتقال کر گیا. لیکن جیسے ہی وہ انتقال ہوا تو اپنا سینہ اس عالم کی طرف تھوڑا سا پھیر دیا. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ انتقال ہوا تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور دونوں جھگڑنے لگے. کیا کرنے لگے, دونوں جھگڑنے لگے. کہا کہ تو 100 مرڈر کر چکا, ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. وہ کہا نہیں, یہ تو توبہ کے لیے آگے بڑھاتا ہے, قدم بڑھاتا ہے, ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو کیا کرو, یہ عالم کی طرف تھوڑا سا اور آگے بڑھا دو, اور اس کو جو ہے اس سے جو ہے ادھر سے زیادہ لمبا کر دو جدھر سے وہ چلا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم دونوں جھگڑو مت, بلکہ نفائی کرو اس زمین کی. اگر یہ عالم سے قریب ہوگا تو اس کو جنت میں لے کے جاؤ, اگر یہ ادھر سے چلا تھا, ادھر سے توبہ کے لیے چلا تھا, اگر عزت زیادہ نکلا تو اس کو جہنم میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کو بخشوانا تھا, کیونکہ وہ توبہ کی نیت سے چلا تھا, تو جیسے ہی دونوں فرشتوں نے زمین کی نفائی کی تو ایک بارش تو وہ عالم کی طرف بڑھ چکا تھا, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دی. سمجھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کر دیا اس کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت کے جو ہے نا بہانے تلاش کرتے ہیں. صرف انہوں نے توبہ کا ارادہ کر کے چلا تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے, اور اس عالم کی طرف چلا تھا اور وہ پہنچ بھی نہیں پایا, لیکن اس توبہ کے ارادے کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہمیں ہمیشہ اللہ کی جو ہے ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو انسان ہے, انسان خطاؤں کا پتلا ہے, گناہوں کا پتلا ہے, اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, اور اشعار میں یوں گنگنانا چاہیے کہ سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے, سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے, راضی ہے ہم اسی میں, راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے, سارے جہاں کے مالک. ہم کیا بتائیں تم کو, سب کچھ تمہیں خبر ہے, ہم کیا بتائیں تم کو, سب کچھ تمہیں خبر ہے, ہر حال میں ہماری میری طرف نظر ہے, قسمت ہے یہ ہماری, قسمت ہے یہ ہماری جو تیرا فیصلہ ہے, سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے, راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے, سارے جہاں کے مالک. اور آگے کیا مانگیں گے دعا کہ سجدے میں تیرے آ کر سر کو جھکائے کیسے, ہاتھوں کو ہم دعا کی خاطر ملائے کیسے, ہاتھوں کو ہم دعا کی خاطر ملائے کیسے, سجدے میں تیرے آ کر سر کو جھکائے کیسے, مجبوریاں ہماری
مجبوریاں ہماری بس تو ہی جانتا ہے، سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، سارے جہاں کے مالک۔ رو کر کہے یا ہنس کر کٹتی ہے زندگانی، کوئی امیری میں خوش ہے، کوئی غریبی میں خوش ہے، کوئی مالداری میں خوش ہے، کوئی بیماری میں خوش ہے، لیکن زندگی تو سبھی کی کٹ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ رو کر کہے یا ہنس کر کٹتی ہے زندگانی، تو غم دے یا خوشی دے سب تیری مہربانی، تیری خوشی سمجھ کر تیری خوشی سمجھ کر سب غم بھلا دیا ہے، سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے، راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، سارے جہاں کے مالک۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بچڑن عورت کی مغفرت اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ راستے میں چل رہی تھی اور ایک کتا پیاسے سے جو ہے ہانپ رہا تھا اور پیاسے سے تڑپ رہا تھا۔ اس بچڑن عورت نے اپنے چہرے کے موزے کو نکالا اور نکال کر کے کیا کیا، اپنی اوڑھنی سے اس کو باندھ کر اس کتے کو جو ہے پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ صرف انہوں نے کیا کیا، اس کتے کو ہانپ رہا تھا اور اس ہانپتے ہوئے کتے کو دیکھ کر اس کے دل میں جو ہے کیا ترس آیا، اس بچڑن عورت کی اسی وجہ سے مغفرت ہو گئی کہ انہوں نے اس کتے پر، جانور پر ترس کھایا۔ اور اس کے اپوزٹ ایک نیک عورت تھی لیکن اس کے گھر میں بلی باندھی ہوئی بلی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس بلی کو غصے کی وجہ سے باندھ کر رکھ دیا اور کئی دنوں تک باندھ کر رکھا اور اس کو کھلایا تک نہیں، اس کو پیاسا رکھا اور وہ بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے نارحمی کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے مخلوق پر ترس نہیں کھایا۔ تو رحم کا کرم کا مادہ تو اللہ نے ہمارے اندر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ رحمت کا کیا دیکھتا ہے، رحمت کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ ایک لوہار کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا۔ امام احمد بن حنبل، سبھی جانتے امام احمد بن حنبل کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ لوہار ایک مشغلہ تھا کہ بال بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کام کاج میں لگا رہتا تھا، لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ جب بھی جو ہے لوہے کو اٹھاتا تھا مارنے کے لیے، جو ہے اس میں لوہے پر اس کو تلوار بنانے کے لیے، چاقو بنانے کے لیے، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی تو لوہے کو زمین پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے رب کا پکار آ گیا ہے، میں اب جو اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، میں کام کاج کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے نیچے کا درجہ ملا، لیکن ملا اس کے بغل میں ہی۔ تو ان کو کہا بھائی تم تو لوہار آدمی تھے، تمہیں کیسے تم کو اتنا بڑا درجہ مل گیا؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش کر دی۔ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوہار، تو نے میرے نام کی احترام کی وجہ سے تو نے دوبارہ لوہے کو اس لوہے پر نہیں مارا، اس وجہ سے کہ میری آواز سے تمہاری آواز زیادہ نہ ہو جائے، یعنی اللہ اکبر کی آواز جیسی انہوں نے لوہے کو جو زمین پر رکھ دیا، دوبارہ انہوں نے مارا نہیں۔ یہی عادت تمہاری مجھے پسند آ گئی، اس لیے تمہیں امام احمد بن حنبل کے بغل والی جگہ میں جنت میں جگہ اللہ کی رحمت دی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آخری واقعہ اور آخری بات، ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، ان کا واقعہ آپ سنیں گے تو ہماری مائیں بہنوں کو بھی یہ واقعہ جا کے سنائیں۔ ملکہ زبیدہ جب حج کرنے کے لیے گئی مکہ، تو حج کرنے کے بعد ان کے دل میں فکر ہوئی کہ مکہ سے لے کر عرفات تک جو حاجی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ سے عرفات تک اس وقت کے زمانے میں ان کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ ہمیں نہر کھدوائے کہ مکہ میں تو پانی ہے لیکن عرفات میں پانی نہیں ہے، تو وہاں لوگ پیاسے رہتے ہیں، تو یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انجینئروں کو بلایا، ماہرین
کو بلایا تو انہوں نے ماہرین اور انجینئر نے کہا کہ ہر فاوڑے پر کم سے کم ایک دینار اور درہم لگے گا. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مجھے اس کی فکر نہیں، جتنا لگے کام کرو. پہلے کے زمانے میں جو لوگ حاجی جاتے تھے حج کرنے، وہ پانی کے جہاز کے ذریعے جاتے تھے، انہوں نے ضرور دیکھا ہے. لیکن آج وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ماڈرن زمانہ اسی اعتبار سے بنایا ہے. تو ملکہ زبیدہ کے پاس کام مکمل ہونے کے بعد رجسٹر لے کے آیا، اور رجسٹر لانے کے بعد کہا کہ بھائی اتنا خرچ ہوا، جتنا خرچ ہوا سب دے دو، مجھے حساب مت سناؤ، بس کل قیامت کے دن میرا اللہ حساب نہ لے. اس کے بعد ملکہ زبیدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا ہوا، تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ نے میری بخش دی، مجھے بخش دیا. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ تو نہر کھدوا کے بہت بڑا کام کر دیا، حاجیوں کے لیے بہت بڑا کام کیا، اس وجہ سے تیری بخشش کر دی. تو ملکہ زبیدہ نے کہا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہا کہ ملکہ زبیدہ تم یہ گنواتے ہو مجھے، یہ تو تم نے خزانے کے پیسے سے کیا، تم تو بادشاہ کی بیوی تھی. کوئی ایسا کام بتاؤ جو میرے لیے کیا ہو، کوئی ایسا کام گنواؤ جو تم میرے لیے کیا ہو. فوراً ملکہ زبیدہ ایک دم ہکا بکا رہ گئی. وہ کہہ رہی کہ میں اللہ کے سامنے ہکا بکا رہ گئی کہ میں کیا بولوں نہ بولوں. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی اور کہا کہ ملکہ زبیدہ تجھے یاد نہیں، تم نے میرے لیے ایک اچھا کام کیا تھا. وہ کام یہ ہے کہ تم بھوک کی وجہ سے بہت پیاس، بھوک کی شدت میں تھی، تو دسترخوان پر بیٹھی تھی، اور جیسے ہی تو کھانا کھانے بیٹھی اور لقمہ اپنے منہ میں اٹھا رہی تھی، اور تیرے سر کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، یعنی اذان، مؤذن اذان دینے لگا، اللہ اکبر کی آواز آئی، تم نے لقمہ کو اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے لقمہ کو نیچے رکھ دیا اور اپنے سر کے دوپٹہ کو اپنے سر پہ رکھا. یہی ادا تمہاری مجھے پسند آ گئی، اور اسی وجہ سے تمہاری میں بخشش کر دیتا ہوں. سمجھ رہے میرے محترم دوستو، صرف اللہ تعالیٰ کو اس کے جو ہے اللہ اکبر کی آواز کے کانوں میں پڑی، اور اللہ تعالیٰ کو جو وہی ادا پسند آ گیا کہ تم نے میرے نام سن کر کے پہلے میرے نام کا احترام کیا، میرے نام کا احترام کر کے تم نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ کو رکھا، بس اسی احترام کی وجہ سے میں تمہاری بخشش کر دیتا ہوں. سمجھیے کہ صرف ایک لقمہ کو وہ نیچے رکھ دیا، اور ادباً اس نے دوپٹہ کو سر پر اللہ اس کی بخشش کر دی. آج ہماری مائیں بہنیں کا حال دیکھیے کہ ننگے سر گھومنا پسند کرتی ہے، ننگے سر چلنا پسند کرتی ہے. اور میں آپ کو حدیث بتاؤں کہ جس گھر میں عورتیں ننگے سر گھومتی ہے، چلتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم جو ہے باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، سب خوش کہ میری بیٹیاں، میری بیوی ننگے سر چلتی ہے، لیکن رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آ رہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اس واقعات کو سنانے کا مقصد یہ، ان تمام واقعات کو سنانے کا مقصد یہ کہ آپ بھائی لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، کبھی دل میں یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر 20 سال نماز نہیں پڑھے تو ہم اگر نماز پڑھیں گے کیا میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، یہ دل میں نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے 20 سال غفلت میں گزار دیا، اللہ اب تیرا ہو گیا، میں اب میں پابندی سے نماز پڑھوں گا. اللہ میں نے سود کھایا، بے شک میں نے سود کھایا، لیکن اللہ میں نااہل تھا، میں غفلت میں تھا. اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرے گنوایا ہے کہ اللہ میں خبیث جو بھی اللہ تعالیٰ سے بول سکتے ہیں، اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں. قسم خدا کی اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن توبہ کرنے والا ہوں، سچے دل سے توبہ کرنا. اللہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اللہ میں تیرا تو بندہ ہوں، اللہ میں تیرا، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تم مجھے معاف کر دے. اللہ تیرے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ جب میں سود خور کر کے مر گیا تو تیرے سامنے کیا منہ لے کے آؤں گا. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گر گرا، انشاءاللہ وہ نیکوں میں شمار ہوگا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے. اس لیے اللہ کی رحمت کھلی ہوئی، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو. اگر تم گناہ کر لیے ہو تو گناہ سے معافی مانگو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتے ہیں کہ فرشتے تم تو بولتے تھے نا کہ ابن آدم کو پیدا کر رہے ہو، انسان کو، یہ تو خون خرابہ کرے گا، یہ آپ کی بات نہیں مانے گا. دیکھو میرا بندہ مجھے میرے طرف آ رہا ہے، میرا بندہ توبہ کر رہا، دیکھو دیکھو تم تو بول رہے تھے اس کے بارے نا کہ یہ تو سود خوری کر رہا، یہ تو زنا خوری کر رہا، لیکن میرا بندہ مجھے پکارا نا آخر میں. یہ اللہ کی رحمت ہے میرے محترم دوستو. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہو. جو نمازیں نہیں پڑھتی ہیں وہ توبہ کر کے نماز کی طرف آئے، کوئی سود خوری کرتا ہو توبہ کر کے جو اچھی طرح راستے میں آئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو بخش دے گا. میرے ان اشعار کو سنانے کا مقصد اور ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری بخشش کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں، ہمیں نا امیدی نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے سنت سلامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عشاء کے بعد انشاءاللہ
شیخ عبد القادر جیلانی کی اوپر بات ہوگی اور فاتحہ بھی ہوگا. آپ سبھی حضرات سے شرکت کی